السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم یہاں پہ آج فرسٹ ایئر کی اسلامت سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم سب سے پہلے جو آپ کی بکس کے اندر ٹاپک گیون ہے وہ ہے اسلام کا تعارف۔ اسلام کے تعارف سے مراد ہے کہ کسی کا حکم ماننا، کسی کے آگے گردن جھکا دینا اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ یعنی کہ ہم اسلام کو اگر دیکھیں تو اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ایک اللہ کا حکم مانیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی گردن اللہ کے آگے جھکا دیں، اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا دیں، اور تیسرا اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، یعنی کہ کسی کے حوالے کر دینا۔ اس کے بعد شریعت میں انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے، اس کے سامنے گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ یعنی کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان تمام انبیاء نے ہمیں ایک ہی تعلیم دی کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا ہے، اللہ کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ایز اٹ از ہم نے ماننا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک خاص نظم و ضبط کا پابند پیدا کیا ہے۔ زمین ایک مقررہ وقت میں سورج کے گرد اپنا چکر پورا کرتی ہے، دن اور رات ایک خاص پابندی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، سورج اور چاند مقررہ وقت پر طلوع و غروب ہوتے ہیں، موسم مقرر انداز میں بدلتے رہتے ہیں، اور کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی، کیونکہ احکام الہی کی پابندی ان کی فطرت میں شامل ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمیں جو چیزیں بتائی گئیں اس میں انسان کی فطرت کے علاوہ باقی جو ہمارے پاس قدرتی طور سے جو چیزیں ہمارے آس پاس موجود ہیں، ایک خاص مقررہ وقت پہ سارے کام ہو رہے ہوتے۔ اور یہ کیوں ہو رہے ہوتے سارے کام؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن دے دی ہے، کیونکہ ہر چیز کو بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، زمین کو بھی ایک ڈائریکشن دے دی ہے کہ اس نے ایک ہی محور کے اندر گھومنا ہے، کتنی دیر میں چکر لگانا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیسائیڈڈ پیٹرن دے دیا گیا ہے، جس کے اوپر خود بخود تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کو فالو کرتی رہتی ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی مرضی سے، یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سورج اپنی مرضی سے کسی اور وقت نکل آئے یا سورج جو ہے اپنی مرضی سے کسی اور وقت غروب ہو جائے، ایک مقررہ وقت پہ ہی وہ تمام کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مزید اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز پیدا کیا، اسے عقل و فکر کی نعمت دے کر ایک محدود دائرے میں اختیار بھی دیا ہے، اگرچہ اسے اپنی موت و حیات پر کوئی اختیار نہیں، لیکن اس عرصہ حیات کے مختصر وقفے میں وہ جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے فکر و عمل کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کا تابع کر دے۔ مزید اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے ممتاز پیدا کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے اچھی مخلوق جو ہے، سب سے جو اعلیٰ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز تو بنا دیا، یعنی کہ اشرف المخلوقات میں شامل کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مزید ہمیں کیا جو بینیفٹس دیے ہیں وہ یہ دیے ہیں کہ ہمیں عقل بھی دی اور فکر کرنے کی صلاحیت بھی دی، یعنی کہ ہم چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ انسان اور باقی مخلوقات کو اگر ہم دیکھیں، یعنی کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایک فرشتے سے بھی کمپیئر کرتے ہیں تو فرشتوں کے اندر بھی عقل اور فکر کی صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ لوگ بھی وہی کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، لیکن انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ چیزوں کو سوچ سکتا ہے، وہ چیزوں کے بارے میں اپنی جستجو کو بڑھا سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ تو یہ ایک انسان کے لیے عقل اور فکر، یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک نعمت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ عقل و فکر دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار بھی دیا کہ اب ہم اس کو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایکشنز لیں گے، کچھ کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور وہ غلط بھی ہو سکتے، لیکن اس چیز کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، انسان کو دیا۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی موت یا پھر اپنی زندگی، اس کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے موت ہو چاہے حیات ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ لیکن ہم جتنا عرصہ اس دنیا میں رہتے ہیں، یعنی کہ ہم جتنی بھی زندگی گزارتے ہیں، اب وہ زندگی ہماری کتنی 60 سال کی، 70 سال کی یا 20 سال کی یا 10 سال کی، جتنے بھی عرصے کی ہماری زندگی ہوتی ہے، تو اس عرصے میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کو، اپنی فکر کو استعمال کرتے ہوئے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں ان سب چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے سارے کے سارے جو عمل ہیں وہ سب کچھ اسی پہ بیس کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان اپنے فکر اور عمل کو
یعنی کہ جو کچھ بھی میں سوچتی ہوں، جو کچھ بھی میرا عمل ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا تابع بنا دوں. سب کچھ جو ہے میں بالکل فالو کر رہی ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کو. یعنی کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں وہ کام کر رہی ہوں، ادروائز میں نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا. یہ حجۃ الوداع کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہوئی تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کمپلیٹ کر دیا ہے. اس بات کا ایمان ہونا ہمارے لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے. ان کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی نبی آئے گا، کیونکہ اب دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹ کر دیا ہے. اس کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ دین اسلام ایمان اور عمل صالح کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل ہمارا ہر کوئی عمل کہلاتا ہے ہمارا ایکشن. ٹھیک ہے. صالح یعنی کہ صحیح سیدھا. تو جو دین اسلام ہے اس میں ہمارے پاس دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. پہلا ہے ایمان. ایمان کہیں گے ہمارے بلیفس، کہ ہمیں کسی چیز کے اوپر مکمل ایمان ہونا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا عمل صالح بھی ہوگا، ان کے ہم صحیح سیدھے راستے پہ چلتے ہوں گے، تو یہ چیز ہماری کمپلیٹ ایک پورا پیکج تیار ہو جائے گا ہمارے دین اسلام کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت اور آخرت وغیرہ کا زبان سے اقرار اور ان پر دل سے یقین ایمان کہلاتا ہے. ایمان کیا چیز ہے؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ہے، ان کے اللہ ایک ہے. دوسرا، ہم نے رسالت پر یقین رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو کہ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں اور وہ آخری نبی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت، یعنی کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک عارضی زندگی ہے. اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے زندہ کرے گا اور وہ ہماری آخرت کا وقت ہوگا، یعنی کہ وہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس پہ آخرت پہ یقین ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے جو کچھ بھی کیا ہم مرے اور ہمارے ساتھ سب چیزیں ختم ہو گئی. نہیں، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے ہم نے رزلٹس جو حاصل ہوں گے وہ ہمیں آخرت میں حاصل ہوں گے، قیامت کے دن حاصل ہوں گے. اس سب چیزوں کا ہمیں زبان سے تو اقرار کرنا ہے، لیکن زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سب چیزوں پہ دل سے یقین ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد اور اسلام کی روح سے ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کو عمل صالح کہتے ہیں. اور اس عمل صالح کی جو ہیں وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئے اور ہم عمل بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کس طرح سے ہم عمل کریں گے؟ پہلا ہوتا ہے عبادات. عبادات اللہ کے حضور انتہائی عاجزی اور محتاجی کے اظہار کا نام ہے. اصطلاحی شریعت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے احکام کی بجا آوری کو عبادت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عبادات کے ذریعے جو کچھ ہم دل سے مان رہے ہیں اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں. عمل صالح، ہم جو ٹرم بات کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں. کیسے؟ عبادات کے ذریعے. اب عبادت کیا ہے؟ کہ ہم جب عبادت کرنے کھڑے ہوں، ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم حج کریں، ہم زکوٰۃ ادا کریں، تو ان سب چیزوں میں ہماری بے تحاشا عاجزی ہونی چاہیے اور محتاجی ہونی چاہیے. یعنی کہ ہمیں اپنے باڈی لینگویج سے بھی یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور جو ہیں وہ بالکل جو ہے بے بس ہیں، ہم بالکل محتاج ہیں. جیسے ایک انسان ہوتا ہے وہ معذور ہوتا ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کسی ایک دوسرے انسان کی کہ وہ اس کو اٹھا کے بیٹھا سکے. کوئی ہاتھوں سے معذور ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے کام کر سکے. کوئی چل نہیں سکتا تو اس کو کسی نہ کسی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ محتاجی ہوتی ہے. تو یہ محتاجی ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیشہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نماز پڑھیں تو اس کے اندر یہ محتاجی شو. ہم زکوٰۃ دیں یعنی کہ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے اندر کسی قسم کا غرور، تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس کے اندر ہم تب بھی جو ہے یہ سوچ کر دیں کہ اس کا بدلہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اور یہ جو مال ہم دے رہے ہیں یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، تو ہم اللہ کی راہ پہ خرچ کر رہے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا. ان سب چیزوں میں ہم نے 2 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، انتہائی عاجزی اور دوسرا محتاجی. دوسرا، ہم عمل صالح کو ظاہر کر سکتے ہیں اپنے معاملات کے ذریعے. ان کا تعلق معاشرتی حقوق و فرائض سے ہے، یعنی کہ میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے ہوں، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طریقے سے رہتی ہوں. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں میرے معاملات ہوتے ہیں، یعنی کہ میں کس طرح سے، میری ڈیلنگ کیا ہے. میں کاروبار کرتی ہوں تو میں کاروباری تعلقات کو کس طرح سے رکھتی ہوں، میں
کتنا زیادہ شفاف کاروبار کرتی ہوں، کتنے میں دھوکہ دہی سے کام کرتی ہوں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ معاملات کہلاتے ہیں. تیسرا اس کے اندر آتا ہے اخلاق. انسانی سیرت کی وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ہمارا اچھا اخلاق. اخلاق کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ہمارا اخلاق ہی خراب ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ پوری ایک سوسائٹی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ذرا سی باتوں پہ غصہ ہو جاتے ہیں، ہم ذرا سی باتوں پہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے اخلاق کی خرابی ہے. ٹھیک ہے. اور اخلاق کی خرابی نہ صرف ہمیں تباہ کرتی ہے بلکہ ہمارے آس پاس پہلے ہمارے قریبی رشتوں کو ختم کرتی ہے، اس کے بعد پھر یہ بڑے پیمانے پہ تباہی مچاتی ہے، پورے معاشرے کو تباہ کرتی ہے. اعمال کی تقسیم، اب یہ چیزیں ہم نے دیکھ لیں کہ یہ عمل صالح کے طریقے ہیں کہ ہم نے عبادات کو درست کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور تیسرا ہم نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. تو یہ اعمال کی جو تقسیم ہے یہ صرف اور صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ یہ دین کو حصوں میں تقسیم نہیں، کیونکہ ہم یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم دین کو کسی پارٹس میں، کسی حصوں میں جو ہے ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. صرف سمجھنے کے لیے ہم نے عبادات درست کر لیں تو ایک کام ہو گیا ہمارا، ہم نے اپنے معاملات درست کر لیے دوسرا کام ہو گیا، ہم نے اپنے اخلاق بھی درست کر لیے تو تیسرا کام ہو گیا. اگر ہم نے یہ تینوں کام بخوبی اچھی طریقے سے سر انجام دے دیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بہترین مسلمان ہیں. یہاں پہ پھر ہم اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں کہ آدمی ایمان تو لائے لیکن اس کے احکام الہی پر یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرے تو وہ کوئی ایمان نہیں کہلائے گا. اسی طریقے سے ہم کوئی نیک کام تو کر رہے ہیں، اپنے معاملات کو درست کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس سے ہمارا اللہ خوش ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد ہمارے پاس صرف دنیا کی جو ہے نمود و نمائش ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری تعریفیں کریں، ہمیں بڑے اچھی طرح سے یاد کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ مقصد اگر ہے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں کہلائے گا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کام بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کرتے وہ چیز ہماری بیکار جاتی ہے، وہ چیز ہماری ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا بیسک مقصد جو ہے دنیا میں آنے کا وہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم جب قیامت کے دن، آخرت کا دن جب آئے، ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو سرخرو ہو جائیں. اس کے برعکس اگر کوئی شخص صرف عبادات میں مصروف رہے لیکن اس کے معاملات احکام الہی کے مطابق نہ ہو تو اس کو ہم باعمل مسلمان نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک شخص ہے جو کہ بہترین ہے عبادات میں، بہت اچھی طرح نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج بھی کیا ہے، ساری عبادتیں اس کی بہترین ہیں، لیکن اس کے دنیاوی معاملات خراب ہیں، اس کے رشتہ داروں سے اچھی تعلقات نہیں ہیں، اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، وہ کاروباری جو لین دین ہے اس میں گھپلے کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اگر اس کے اندر ہوں گی فوری طور سے ایمان کی کمزوری ظاہر ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو ایک باعمل مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز روزہ تو کر رہا ہے لیکن جو کچھ اصل اس کے اندر نماز روزے کے اندر وہ پڑھ رہا ہے، یعنی کہ جو قرآن میں جو کہا گیا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ ایک باعمل مسلمان نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ بہت ہی بد اخلاق ہے، لوگوں سے لڑتا ہے، لوگوں سے بری باتیں کرتا ہے، وہ بھی ایک مکمل ایمان والا انسان نہیں کہلائے گا، کیونکہ بھلے سے وہ نماز روزے پورے کر رہا ہو لیکن اگر کسی بھی ایک انسان کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ نہیں ہے تو ہم اس کو کبھی بھی ایک مکمل ایمان والا انسان نہیں کہہ سکتے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس میں ہمیں ایک مکمل نظام حیات دیا گیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اور اگر ہم زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو ہم نے عمل صالح کو اپنے اندر ہمیشہ جگا کے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی طاقت کو ہمیں اپنے اندر ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے یہ چیز ثابت کری ہے کہ بہترین اخلاق ہی ہمارے لیے کامیابی کا اصل ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی قرآن میں موجود ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی حدیث کی صورت میں موجود ہے، ان سب چیزوں پہ عمل پیرا ہونا ہی ہمیں ایک مکمل اور بہترین مسلمان بنا سکتا ہے، اور یہی ایک اسلام کا تعارف تھا. آج کا یہ اسلام کا تعارف آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور اسی طریقے سے تمام جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کی بک کے ہی الفاظوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، تاکہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے، چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو وہ چیزیں آپ کی کلیئر ہوتی چلی جائیں. یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.